میں نے بندے کو بتایا، وہاں بندہ ملا مجھے کہنے لگے جی آپ کی ملاقات ہو گئی، قدرتی آپ جنازے میں آئے، تو آپ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا کہ پاؤں میں برتن میں پاؤں ڈال کے اور 1100 دفعہ یا کہارو یا کہارو۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے بتایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن جی وہ تو اللہ جل شانہ کا ایسا نام ہے، پہلے تو میں ڈر رہا تھا یہ تو اس میں تو قہر والا نام ہے، اور میں نے اسے کہا نہیں، اس کے ظاہری لفظ پہ نہ جا، اس کے باطنی معنی پہ جا، اس سے قہر تیرے پر نہیں برسے گا، ہاں شیطانی جادوئی جناتی اور سفلی چیزوں پہ قہر ضرور برسے گا، اور تیری حفاظت اللہ جل شانہ اس لفظ سے کرے گا۔ ہم باتیں ہی کر رہے تھے تو میں ایک صاحب نے رکا دے دیا، میں نے اس وقت کھولا، ایک طوائف کا تھا۔ میں نے آپ سے فلاں جگہ ٹائم لیا تھا، لاہور میں آئی تھی، ملاقات کی تھی، آپ نے مجھے یا کہارو بتایا تھا اور بیت الخلاء کی دعا بتائی تھی۔ ان دونوں چیزوں نے مجھے بدل دیا ہے۔ اب کبھی کبھی ہوک میرے اندر اٹھتی ہے، لیکن وہ ہوک صرف ہوک تک ہوتی ہے، اس کی تکمیل نہیں ہوتی، کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں جنہوں نے میرے اندر کے ایک ایک حصے کو روحانیت اور سکون دیا ہے۔ پہلے میری سکون کی راہیں کچھ اور تھی، اب سکون کی راہیں کچھ اور ہیں۔ پہلے منزل کچھ اور تھی، اب منزل کچھ اور ہے، اور اس کی بنیاد یہ دو لفظ ہے۔ اور اس خاتون نے لکھا، یقین جانے میں بچے کو کتنی دیر، پھر میں نے کھولا، پھر پڑھا، پھر کھولا، پھر پڑھا، کہ میں نے بہت چیزیں آزمائی، لیکن میری یہ سوئی یہاں آ کے اٹک گئی کہ یہ دو چیزیں ہیں جو گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، بدکاری سے چھٹکارا چاہتا ہے، چاہتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، خواہشات سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور روح کی منزل، روحانیت کی منزل پانا چاہتا ہے، اس کو آپ ضرور بتایا کریں جیسے مجھے آپ نے بتایا تھا، کہ وہ یا کہارو کثرت سے پڑھے اور بیت الخلاء کی دعا کثرت سے پڑھے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اصل میں ہم اصل بھوک کی طرف نہیں گئے کہ کہاں سے بھوک بجھے گی، اور اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا کہار کا عمل بتایا نا آپ کو، میں نے کتنے لوگوں کو بتایا، رسالے میں بھی چھپا، کتنے لوگوں کو بتایا۔ برتن میں پاؤں ڈال کے اس میں پانی ہو، گرمی ہو تو تازہ پانی، سردی ہو تو گرم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو 1100 دفعہ پڑھیں۔ یقین جانیے یہ چیزیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں، جادو نام کی جنات، شیاطین اور اندر کے اٹھنے والی شیطانی جذبے، شیطانی ہوس اور شیطانی ولولے اور نفسانی ولولے ایسے کچلے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کے پیچھے جو جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ اصل میں اس کی مدد آ جاتی ہے، اور لفظ قہار کے ایک اپنی تاثیر ہے۔ سنے لفظ ستار کی اپنی تاثیر ہے، لفظ کریم کی اپنی تاثیر ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اپنے، جیسے ہر جڑی بوٹی میں شفا ہے، لیکن کون سی بوٹی میں کیا شفا ہے یہ اللہ نے رکھی ہے۔ ہر غذا میں غذائیت ہے، لیکن کون سی غذا میں کیا غذائیت ہے اللہ نے علیحدہ رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے جو نام ہے، ہر نام میں ایک انوکھا نظام ہے۔ مجھ سے آج ایک بندہ کہنے لگا فلاں عادت نہیں چھوٹتی، بیوی بچے والا ہو گیا ہوں، میں کس کو بیان کروں، آپ مرشد ہیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، نماز کے بعد جو ہے نا، وہیں بیٹھے بیٹھے ناف کے اندر انگلی ڈال لے، ایسے انداز سے ہاتھ رکھ کسی کو نظر ہی نہ آئے، لیکن انگلی ناف کے اندر ہو، کپڑوں کے اوپر سے، کپڑے کے اندر سے نہیں، ہٹانا ضروری نہیں، ایسے ہاتھ رکھ لے کسی کو محسوس ہی نہ ہو، لیکن شہادت کی انگلی ناف کے اندر ہو، اور یا کہار پڑھ اور بغیر گنے پڑھ، اتنا پڑھ کے سانس روک کے، سانس جب ٹوٹنے لگے ہلکی سی وہاں پھونک مار دے، ظاہر میں نہ مار، تصور میں مار دے، کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لے، اور میں نے جس کو بھی بتایا یہ عمل،
جس کو بتایا کہ اللہ جل شانہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، صرف یا کہارو بغیر گنے، گننا ضروری نہیں، بغیر گنے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا ذکر مجھ سے چھن گیا، مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی گناہ تھا، کوئی نافرمانی تھی، کوئی مرشد کی بے ادبی ہوئی ہے، کہیں کوئی میرا ذکر، میری تسبیح، میرے اعمال مجھ سے چھن گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جو تجھے نظر آئے اس کے تو استغفار کر، جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے، اور یہ انگلی ناپنے اور یا کہاروں کا عمل کر۔ مجھے کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا جی اللہ پاک نے کرم کیا اور مجھے واپس تسبیح کی توفیق، ذکر کی توفیق، اعمال کی توفیق مل گئی ہے۔ یعنی عرض کیا طبی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ جو روحانی عروج چاہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں بے داغ زندگی گزر جائے، وہ ناف کو سمجھے۔ اور آج میں نے جو ناف کا چھوٹا سا چٹکلا بتایا ہے، نماز کے بعد ناف پہ انگلی رکھ کے اور یا کہارو اتنا پڑھنا، سانس روک کے، کہ جب سانس ٹوٹنے لگے تو تصور ہی میں پھونک مارتے، کوئی نہیں سامنے تو سامنے سے پھونک مار۔ ویسے سب کے سامنے پھونک نہ مارنا، لوگ ایسے دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں، اور یہ پھونک کیا مارے، کرے میرے پیر صاحب بتاؤں گا تیرا پیر بھی عجیب ہے، اور مجھے بدنام نہ کرنا ایسے کام کے لیے۔ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو کیسا پیر ہے، لیکن کاموں پہ لگایا ہوا انہوں نے، حالانکہ غلطی ہے یہ خود کرتے ہیں۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ سنیں، جو کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے ہم رک جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نماز پڑھتے تھے، ایک وقت آتا ہے نماز کی طرف دھیان گمان نہیں جاتا اور خدا نہ خواستہ نماز سے نعوذ باللہ نفرت ہو گئی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ چٹکلا لاجواب ہے۔ کون سا؟ یہ ناف میں انگلی رکھ کے یا کہارو پڑھنے والا، یا کہارو پڑھنے والا۔ میں وہاں تھا ایک سفر پہ، تو ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگے جی میں آفس میں ہوتا ہوں تو رنگا رنگ کے لوگ آتے ہیں، تو آفس میں ہمارا جو ہے مخلوط نظام ہے، سارے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں، بعض اوقات دل مچل جاتا ہے، طبیعت بہت زیادہ میری بہت زیادہ بس کہیں مائل ہو جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اسی وقت ہاتھ ایسے انگلی رکھ کے نا، اور دل ہی دل میں یا کہارو پڑھ، انگلی ایسے انداز سے میں نے اس سے کہا رکھ ناف کے اندر، ایسے ہاتھ رکھ کے کسی کو پتہ نہ چلے، جیسے بندہ ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، اور میں نے کہا ضروری اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور دل ہی دل میں یا کہارو پڑھ، وضو ہے یہ نہیں ہے، اور جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھونک مار دے۔ میں نے کہا اسی وقت ایسے اثر ٹوٹے گا، نفس اور شیطان کی جالوں گا تو خود حیران ہوگا۔ بالفرض کچھ رہ گیا ہے، ایک دو دفعہ پھر عمل کر۔ اور اب جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ ناف والا ہے، سوتے ہوئے ہر بندہ نہ کرے، کوئی حرج نہیں، جن کو یہ مسائل ہو وہ ضرور کرے، جن کو یہ مسائل ہوں وہ ضرور کریں۔ خواتین کی زیر ناف نسوانی بیماریاں یا مردوں کے زیر ناف جنسی مسائل یا کوئی بری عادات یا کوئی ایسی چیز اگر وہ ہو تو ناف کے اوپر انگلی رکھ کے، کپڑے کے اوپر ہی، قمیص کے اوپر ہی انگلی رکھ کے بس یہی یا کہاروں کا عمل کر لیں، یا کہاروں کا، سانس روک کے، سانس واپس بھی لانا ہے، کہیں بھول نہیں جانا ہے، واپس لانا ہے، تو سانس روک کے نا بس یہی کر لیں، اور ایک دفعہ کر لیں بس، اس کے بعد ہلکی سی پھونک مار دیں تصور کے ساتھ، اس کے بہت رزلٹ دیں گے، بہت۔ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، مائک دیں۔ السلام علیکم جی، محمد حسیب نام ہے میرا۔ میں بینک گیا تھا گلبرگ دفتر کے کام سے، تو نہر سے جب مال پہ چڑھتے ہیں تو موٹر سائیکل میں پیٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے اسی دوران سورہ کریش اور سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دی، اور اس کی برکت سے نہر مال روڈ جو نہر ہے وہاں سے لے کے پہلے میں ایوان اقبال تک گیا، اور ایوان اقبال سے شملہ پہاڑی کے پاس جو پی ایس او کا پمپ ہے وہاں تک گیا، اور ٹینکی جب میں نے دیکھی تو بالکل خشک تھی، اور اس کی برکت سے میں وہاں تک پہنچ گیا۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی عمل نہیں آزمایا آج تک، بس یہی تجربہ ہوگا؟
نہیں، اور بھی آپ نے یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو وغیرہ پڑھایا تھا، اس کی وجہ سے اب نماز میں میرا دل لگنا شروع ہو گیا. جب تک نماز نہ پڑھ لوں چین نہیں آتا. اس سے پہلے علیہ کہ دل کیا نماز پڑھ لی چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، نمازیں پوری کر کے ہی سوتا ہوں. اور کسی عمل کا فائدہ آپ کی زندگی میں پایا ہوا آپ نے؟ اس کے علاوہ سورہ کوثر آپ نے بتائی ہوئی 129 بار، وہ میں نے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے. اس سے واقعی برکت ہوتی ہے آپ کے پیسے میں اور تنخواہ میں. کیا برکت ہوتی ہے؟ پہلے پیسے بالکل ختم ہو جاتے تھے، تنخواہ جیسے ہی آتی تھی تو لاسٹ جو ڈیز ہوتے تھے ان میں بڑی مشکلات ہوتی تھی، لیکن اب برکت یہ پڑی ہے کہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں مجھے مہینے کے آخر تک. اور کسی عمل سے کسی ٹوٹکے سے فائدہ پایا؟ نہیں، ابھی میں یہی کر رہا ہوں اذکار وغیرہ. آپ بتائیں. السلام علیکم، میرا نام سفیان احمد ہے. مجھے غصہ بھی آتا تھا. آپ کا ایک عمل آپ نے بتایا تھا کہ وضو کے 3 گھونٹ، وہ عمل کیا تو اس سے غصے میں کافی کنٹرول ہوا. جزاک اللہ. کیا کنٹرول ہوا؟ اب غصہ نہیں آتا اتنا. وضو کے 3 گھونٹ. جی جی. اور کوئی عمل مشاہدہ آپ کے تجربے میں؟ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنے سے روزی میں کافی برکت ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ میری زندگی میں ہوا. اچھا، ماشاء. اور کوئی فائدہ ٹوٹکا؟ نہیں، ابھی تک یہی تجربہ ہوا ہے. اچھا، اور بتائیں. السلام علیکم حضرت جی. جب بھی راستہ میں چلتے ہوئے یا ویسے کبھی کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ رب العزت زبان پہ جاری فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی برکت سے کوئی زیادہ چوٹ بھی لگی ہو تو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور الحمدللہ حادثات سے حفاظت رہتی ہے. اس کے علاوہ رات کو مانسرا سے آتے ہوئے بہت زیادہ دھند کی وجہ سے جگہ جگہ پہ ایک تو ٹریفک جام تھی تو علم نشرح لگا پڑتے تو الحمدللہ ہمیں راستہ مل جاتا تھا اور بحفاظت ہم سفر میں ہی پہنچ گئے. اور گھر سے نکلتے ہوئے اکثر یہ کرتے ہیں کہ یا حفیظ و یا سلام 11 مرتبہ والا ہر درود شریف سارے گھر والوں کی حفاظت کر کے نکلتے ہیں تو اس کی برکت سے اکثر حادثات سے حفاظت ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں والدہ محترمہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور ایسا تھا اگر نیچے کی سیڑھی پہ خدا نخواستہ وہ لگ جاتی تو بہت زیادہ ان کو چوٹیں آتی. تو ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت نے گری ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا، ان کو چوٹ لگنے سے محفوظ رہی ہیں. بہت زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئی ان کو، کوئی ہڈی وغیرہ کوئی اس طرح الحمدللہ اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے. ہاں جی. اور السلام علیکم. میں نچلا باز ضلع باول نگر سے آیا ہوں. میرا 2006 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت زبردست ایکسیڈنٹ. بایاں حصہ ٹوٹ گیا، پھیپھڑا زخمی ہو گیا، میں بے ہوش تھا. اور پہلا میرا آپریشن جو ہے وہ پھیپھڑے کا ہوا تو اس کے بعد دوسرے آپریشن کے لیے کوشش کرتا رہا. ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پاس ایڈمٹ کر کے جواب دے دیتے تھے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ بائیں طرف اللہ پاک نے سارا انسان کا نظام رکھا ہے، اس سائڈ کا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کسی اللہ والے نے مجھے بتایا، اس وقت حضرت صاحب سے کچھ تعلق نہیں تھا، نہ جانتے تھے کہ حضرت صاحب کہاں ہیں یا کون ہیں. تو کسی اللہ والے نے بتایا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جائیں. میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا پڑھتا آیا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوتا. میں نے کہا جناب کر لیں، مہربانی آپ کی. کہنے لگا آپ زندگی کے دشمن ہیں. میں نے کہا دشمن تو کوئی نہیں ہوتا لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، میں بہت تنگ ہوں، یا تو اللہ پاک صحت دے دے یا اپنے پاس بلا لے. تو اس نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. دوسرے دن آپریشن کا بتایا، یہاں زینب میموریل ہسپتال کلمہ چوک میں ہے، وہاں مجھے ایڈمٹ کیا. تو انہوں نے میرا آپریشن جب کرنے لگے تو کہنے لگے یہ آدمی عجیب انسان ہے جو میں روکتا ہے آپریشن نہ کرو، یہ آپریشن لیا کرتا ہے. مختصر بات کیجیے. اس وقت بھی میری زبان پہ یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس نے آپریشن کیا. آپریشن کے بعد میرے وارثوں کو بتانے لگا جب آپریشن ہو گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا آپریشن ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ جب میں آیا وہ ٹانکے وغیرہ کھلوانے کے لیے تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ میں پتہ کیا ہے، امریکہ میں بھی اس قسم کا کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہوا. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں. اور کون بتائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے میرا بھتیجا گیا تھا پارک میں, تو وہاں سے آنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ رونے لگ گیا تھا. تو 3 سے 4 دن سے رو رہا تھا. تو کل کی بات ہے, کل ہی میں نے اسے اذان والا عمل افاسبتم اور 7 دفعہ اذان کا عمل کیا, تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ خاموش ہو گیا, سو گیا. اور اس کے علاوہ تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے چلان چھپوانا تھا, تو بینک بھی بند ہو گئے ہوئے تھے, تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے کا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ بھی کی کہ بھائی میں نے نہیں آ سکتا کل, تو اس نے نہ مانا. پھر میں نے سورۃ القریش پڑھنا شروع کر دی اول آخر درود شریف کے ساتھ, پھر بھی نہ مانا. پھر میں جو اس کا جو برانچ مینیجر جو تھا, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا سر آپ کی ریکویسٹ ہے, آپ کائنڈلی کر دیں. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ میرا چلان کاٹ دیا سورۃ القریش کی برکت سے. جزاک اللہ. ہاں جی, اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. میری گھر والی کو اثرات تھے, تو انہوں نے یا تعارف عمل شروع کیا یا جنوری سے, تو الحمدللہ 3-4 مہینے بعد ہی تو اس پر جو اثر وہ حاضر ہو گئے اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو, ہم پڑھائی بند کر دو, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, پڑھائی بند کر دو. میں نے پڑھائی بند نہیں کی. آخر وہ معافیاں مانگتے مانگتے چلے گئے اور دوبارہ ابھی تک نہیں آئے. اور اس کی بارگاہ سے یہ بات ہمارا روزگار بھی کافی سیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کو باقاعدہ اس کا موکل آتا ہے ہر منگل. وہ کہتے تھے اگربتی وغیرہ جلایا کرو اور خیرات وغیرہ کیا کرو, یا کہاں ہو گیا عمل سے. اور برکت والی تھیلی کا بھی اتنا ہم نے جو عمل شروع کیا تھا الحمدللہ اتنا ہے کہ برکت والی تھیلی میں ختم نہیں ہوتے, پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد کوئی نہ کوئی خالی نہیں رہتی بالکل بھی تھیلی. بس جی, اللہ پاک آپ کو برکت عافیت سے